نعم المولا ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار العزة لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة وأسأل الله من كل خير وأعوذ بالله من كل شر واستغفر الله من كل ذنب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود ومنقطع دائرة الوجود صاحب رواح الحمد والمقام المحمود والخاتم لمن سبق والفاتح والاستغفر بالحق بالحق الدافع للشاة الأباطيل والكامل صلاة الأغاليل أبي القاسم اللهم صل على محمد آله الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاشم حكمهم ومنكر فضائلهم ومنكر سخاوتهم ومنكر طهارتهم ومنكر كرامتهم ومنكر زيارتهم ومنكر شفاعتهم ومنكر ولايتهم ومنكر التشهد أجمعين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن من مغضبه أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لمن يزيد الخامس وابن مرجانة وشمنا وعلى زياد وعلى ملوانا لمن الله أمة قدرت قبل ومن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. اللهم لمن الجبت والطاغوت أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي صلوات محمد واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء غریب نینوا، یہ مجلس ایک مومنہ عزادار مومنہ فرش عزا بچھانے والی مومنہ کے سال ثواب کے لیے منعقد کی گئی. ذرا سا اگر آگے تشریف لے آئیں تو احسانات میں اضافے ہو جائیں. مجلس کی چیز نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ مجلس ایک عزادار خاتون کے ایصال ثواب کے لیے ہے. بانیان مجلس کے مجلس کرنے کی غرض و غایت یہ ہے، علت یہ ہے، وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے فرش عزا بچھائی جائے، مومنین کو مطلع کیا جائے. جو مومن بھی بنام مجلس اپنے گھر سے قدم رکھتا ہوا فرش مجلس تک آئے، اس کے ہر قدم کا جو ثواب ہے وہ فرش عزا پہ جب آ کے بیٹھے اور یہاں آنے کے بعد جو سانس لے اس کی ہر سانس کا ثواب جو ہے وہ تلاوت کلام پاک با سورت فاتحہ کرے، ہر آیت کا جو ثواب ہے وہ، اور آل محمد علیہ السلام کی فضیلت سنے، اس کے سننے کا جو ثواب ہے وہ، اور حسین مظلوم علیہ السلام کی مظلومی کا تذکرہ سنے، اور سننے کے بعد جب اس کا دل ملول ہو اور اس کی آنکھ سے جو آنسو آئیں، اس کا جو ثواب ہے وہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے نام پہ بلند آواز سے جب صلوات پڑھے تو اس کا ثواب
اور ان کے دشمنوں پر جب تبرہ کیا جائے اور اس سے اس کا دل خوش ہو، اس کا ثواب سب کا سب ملا کے 4 معصومین کے صدقے میں مرحومہ کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے۔ مقصد مجلس کا یہ ہے۔ اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مقصد جو ہے مقصد ہے حصول ثواب، اور یہ حصول ثواب اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ساجد بھائی جملہ دے رہا ہوں، یہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ہمارے قرآن مجید پہ یقین رکھنے کی بھی تصدیق ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کہ مقصد ہے حصول ثواب۔ ثواب تو جب ہی ملے گا کہ جب ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جائیں گے، یعنی مقصد حصول ثواب یؤمنون بالغیب کی علامت ہے۔ الحمدللہ ہم یؤمنون بالغیب، ہم غیب پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ہے یا نہیں؟ ایک بات تو یہ ہوئی اس بات سے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک ثواب نہ بتایا جائے تو اس وقت کیا بات؟ اب اس کا ایک ایک ثواب جو ہے وہ کہاں تک بیان کیا جائے، اللہ اکبر، عقل عاجز آ جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک تمہید کہ کوئی ثواب بیان کروں، ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ ثواب سننے کے بعد جو ہے وہ آدمی کے دل میں شیطان وسوسہ کرے کہ ایسا کیسے، اور بلا وجہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو کے جو ہے اپنی آخرت بھی خراب کرے۔ چونکہ یہ ایک بہت سینسٹیو موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اس سے پہلے کہ میں کوئی ثواب بیان کروں، بس یہ سمجھیے کہ عالم ہے کائنات میں، عالم زر ہے، عالم اسلاب ہے، عالم شکم ہے، جہاں بچہ 9 مہینے جو ہے وہ رہتا ہے۔ اب اگر کسی اس بچے سے کہ جو اپنی ماں کے شکم کے اندر ہو اور اسے اللہ بولنے کی قدرت دے دے، جو بھی باہر کچھ نہیں دیکھا جس نے، اسے صرف ایک قدرت دے دے کہ وہ آپ سے بات کر سکے، اور آپ اگر اس کا انٹرویو لینے کے لیے جائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی ابھی تم کچھ دن کے بعد ایسی جگہ آنے والے ہو، ایسی دنیا میں آنے والے ہو کہ جہاں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بہت بڑے بڑے سمندر ہیں، سمندروں کے اندر اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں کہ اس میں 5-5 ہزار آدمی بیٹھ جاتے ہیں، 2-2 لاکھ ٹن سامان اس کے اندر جو ہے ڈھویا جاتا ہے، اور یہاں تو اسپیس بھی ہے، یہاں تو آسمان کی تو وسعت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور اس کے اندر جو ہے وہ سورج ہے، اور سورج بھی جو ہے وہ زمین سے 36,000 گنا بڑا ہے، اور ایسے ایسے کھربوں سورج آسمان کے اندر ہیں، پھر یہ ایک کلسٹر بنتا ہے، اور پھر یہ جو ہے ملکی وے بنتا ہے، کیا کیا۔ اگر اس سے آپ یہ بات بیان کرنے لگے تو جو بچہ ماں کے شکم کے اندر ہے وہ مبہوت ہونے کے بعد یہی کہے گا ہم کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کیا چیز بتا رہے ہیں مجھے، یہاں تو پیر پھیلانے تک کی جگہ نہیں، کچھ کہہ رہا ہوں۔ تو بالکل ساجد بھائی سیم کیفیت ہماری ہے اس دنیا کے اندر، ہم بھی جب ثواب سنا کرو کہ اس بات کا یہ ثواب ہے تو اسے بغیر چونو چرا کے تسلیم کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا تسلیم کرنا تمہاری عاجزی کی اور اس کی قدرت کی دلیل ہے۔ یعنی تم نے اپنے آپ کو عاجز مطلق اور اس کے قادر مطلق اور اس کی بے پناہ قدرت کا اعلان کیا، اور اگر اس کے اوپر ذرہ برابر بھی شک ظاہر کیا تو تم نے قرآن مجید کی بالکل تکذیب کی اس آیت کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات پڑھے محمد علیہ
ثواب آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ مجلس میں انسان آتا ہے تو کس غرض و غایت سے آتا ہے؟ وہ صرف اور صرف تبرک نوش فرمانے کے لیے نہیں آتا. الحمدللہ اللہ نے سب کو دیا ہے، لیکن یہ تو حسین ابن علی علیہ السلام کا کرم ہے کہ اس تبرک کے اندر نہ جانے کتنے اسرار پوشیدہ ہے کہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے لیے جو ہے ہاتھ پھیلا کے شرف مانگنا ہے یا نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں ساجد بھائی کہ جو آدمی کو بہت زبردست شرفیاب بنا. بے شک بے شک بے شک. 2-3 چیزوں کا تذکرہ کروں کہ جو آدمی کو انتہائی شرافت کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے اور اس کی شرافت میں اور اس کی وجاہت میں 4 چاند لگا دیتی ہے. مثلا آدمی کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو، کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو، اگر وہ اپنے باپ کا احترام کرتا اس کی یہ ادا، اس کی وجاہت میں 4 چاند لگا. لیکن کتنا ہی بڑا آدمی ہو اپنے باپ سے بدسلوکی کرے، 1 منٹ کے اندر ہر دل سے اس کی عزت نکل جائے گی. ایک بات. دوسرے یہ کہ آدمی کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو، کتنا ہی بڑا سرمایہ دار ہو، لیکن اگر اس کے اندر جو ہے ایک صفت ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی تعظیم کرے، تو یہ تعظیم جو ہے نا وہ ایسی ہے کہ اس کی وجاہت میں اور اس کی عزت میں 4 چاند لگا دے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں ضرور اسی ذیل میں قبل اس کے موضوع پہ آؤں. ذرا سا سلوات ایک باپ اور ایک بیٹا جناب امیر علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے. دل کو چھو جائے گی بات میں کیا سنانے والا ہوں. امیروں کے امیر مولا کائنات علی حضرت سے بڑا کون ہے کائنات؟ کیا سناؤں کہ بات سے بات نکلتے نکلتے کہاں تک چلی جاتی ہے. کائنات عالم میں اگر انفرادی طور پہ غرور کرنے کا کسی کو حق ہے تو ذات علی ہے. یہ آدمی غرور کس بات پہ کرتا ہے بھائی عارف کہ میں بہت بڑا، علی سے بڑا کوئی کسی کو ثابت کرتا. آدمی کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ میرے پاس تو بہت دولت ہے. علی مرتضیٰ وہ ہے کہ جس کے بچے اگر ہاتھ دھوتے تو آدمی غرور کرتا ہے کس بات کے اوپر؟ میں بہت حسین ہوں، میں بڑا خوبصورت ہوں. علی مرتضیٰ علیہ السلام تو وجہ اللہ ہے جسے اللہ نے اپنا چہرہ کہا ہے. اس سے بڑا کیا کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ آدمی غرور کس بات پہ کرتا ہے؟ جناب میں تو بہت بڑا زمیندار ہوں. تو تو زمیندار ہے، علی ابو تراب ہے. آدمی غرور کس بات پہ کرتا ہے؟ میں تو بہت بڑا عالم ہوں. علی باب مدینہ العلوم ہے. کوئی اگر یہ کہ بھائی میرے تو بچے اتنے اچھے، ایک بچہ میرا ڈاکٹر ہے اور ایک بچہ میرا انجینئر ہے اور ایک بچہ میرا یہ ہے. علی مرتضیٰ علیہ السلام کو کائنات عالم میں کون ہے علی مرتضیٰ کے بچوں سے بہتر کہ جس کے بچے سید شباب اہل جنہ، جس کا ایک بچہ جو ہے وہ عرف عام میں وفاؤں کا خدا کہتا ہے. کوئی اگر اپنی بیٹیوں پہ غرور کرے، بیٹیاں جو ہے وہ عالمائے غیر معلمہ، فاہمائے غیر مفہمہ، کوئی پوتوں کے اوپر غرور کرے تو علی مرتضیٰ کے 6 مہینے کے پوتے کی ہنسی کا راز 1400 سال سے آج تک کوئی نہیں بتا سکا. کوئی اگر اپنے تعلقات، آدمی غرور اسی بات پہ تو کرے میرے اتنے اچھے تعلقات ہیں. کیا بات؟ کوئی اگر اپنے تعلقات پہ غرور کرے
تو علی مرتضیٰ کے تعلقات اللہ اکبر جو مرضی الہی خرید لے. ویسے اگر کوئی آدمی اسلحوں کے اوپر غرور کرے میرے پاس تو توپ ہے, میرے پاس ٹینک ہے, میرے پاس تو گن ہے, میرے پاس تو یہ ہے, علی مرتضیٰ وہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے آسمانی اسلحہ. مطلب آپ کہاں سے کس کی کوئی ایک فضیلت لے کے آؤ, اور ایک فضیلت تو ایسی ہے کہ نہ وہ آدم سے لے کے خاتم تک کسی میں ہے, اور نہ حسن مصطفیٰ سے لے کے امام زمانہ تک کسی میں نہیں ہے. کائنات عالم میں وہ فضیلت کسی میں ہے ہی نہیں جو علی میں ہے, اور وہ فضیلت ہے فاطمہ زہرا کا شوہر ہونا. بات پڑھیے بابا اتنی بڑی شخصیت اور اتنی عظیم اہمیت کا مالک, اس کے گھر دو لوگ مہمان ہوئے, ایک باپ اور ایک بیٹا. اب یہ دیکھیے کہ میں کیا سنا رہا ہوں. فوراً جناب امیر علیہ السلام ایک لگن ہاتھ میں اپنے لیے ہوئے اور لوٹے میں پانی لیے ہوئے, آپ اسے ہاتھ دھلوانے لگے. کہا میرے مولا میری جان آپ پہ قربان ہو جائے, بھلا یہ کیسے؟ آپ میرے کہا نہ تو میرا مہمان ہے. اور پھر حضرت قمبر سے کہا کہ اے قمبر تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ, تم اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ, طبیعت خوش ہو جائے گی جو بات سنانے والا. قمبر اس کے بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ. اور پھر جب قمبر اس کے ہاتھ دھلوانے لگے تو جناب امیر علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا کہ میں تیرے ہاتھ دھلواتا, لیکن میں نے تیرے ہاتھ جو ہے وہ قمبر سے دھلوائے, چونکہ میں تیرے باپ کے ہاتھ دھلوا رہا ہوں تاکہ امتیاز رہے کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے, بیٹا اس کے ذہن کے اندر جو ہے وہ بڑا بننے کی. اگر اور پھر فرمایا کہ اگر تو اکیلا آتا تو میں علی خود تیرے ہاتھ دھلواتا. ہے کائنات میں انسانی اقدار کا اس سے بڑا پاس و لحاظ رکھنے والا. دنیا ہیومن رائٹ ہیومن رائٹ ہیومن رائٹ چلاتی ہوئی پھر رہی ہے. کائنات عالم میں مولا امیر المومنین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ انسانی حقوق کیا ہے. متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ تو یہ مجلس انہی مقدس ہستیوں کی سیرت بیان کرنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے کہ کوئی ایک بات کسی کے دل کو چھو کے نکل جائے اور اس کی زندگی میں مثبت انقلاب آ جائے. تو جس کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہوئی ہے, یہ بات بھی اسی کے نامہ اعمال میں درج ہوگی. بے شک بے شک. تو آدمی مجلس کے اندر آتا ہے ساجد بھائی کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرے, اپنی معرفت میں اضافہ کرے. حدیث ہے, مولانا نجیب اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے, علم میں برکت دے. آپ نے پڑھی ہوگی یہ حدیث, طالب علمی کے زمانے میں سب سے پہلے آداب المتعلمین میں یہی بات پڑھائی جاتی ہے کہ جب کوئی طلب علم کے لیے اپنے گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے, دیکھیں سارا مسئلہ ہے نیت کا, ہے یا نہیں؟ اگر آپ مجلس میں اس غرض سے بھی آ رہے ہیں کہ مجھے معرفت حاصل ہو, مجھے علم حاصل ہو, تو آپ کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے. یہ میرے مولا نے فرمایا کہ جب کوئی طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو تم تو دیکھتے ہو کہ اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ پڑتے ہیں, لیکن اس کے پیر جو ہے وہ فرشتوں کے پروں پہ پڑتے ہیں. یہاں ماشاءاللہ
یہ سب کے سب فرشتوں کے پروں کے اوپر پیر رکھتے ہوئے، اس سے بڑی عزت اور کون کرے گا یار؟ صلوات پڑھو محمد آل محمد۔ یہ ساری عزتیں اس فرش عزا سے وابستہ ہیں۔ دو چیزیں بتائی تھی میں نے کہ مہمان کا اکرام کرے، دوسرے باپ کا اکرام کرے، باپ کا احترام کرے، تیسرے توجہ، اگر کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، اگر وہ فرش عزا پہ بہت معمولی سی جگہ آ کے بیٹھ گیا تو پھر وہ وہاں نہیں بیٹھتا، لوگوں کے دلوں میں بیٹھتا، مرنے کے بہت دن کے بعد تک یاد رکھا جاتا، یہ شخصیت اچھائیوں سے اس کا تذکرہ کیا، کیا عظمت ہے سرکار سے ہے یا نہیں؟ تو میں اسی لیے تو کہتا ہوں میرے عزیزو کہ عزاداری کے اندر جس طریقے سے بھی ہو شرکت کرو، منہمک ہو جاؤ اس کے اندر، اس لیے کہ عزاداری کو مائنس کر کے اپنی زندگی کو اگر دیکھو گے تو تم کہیں نہیں ہو۔ صلوات پڑھو محمد آل محمد۔ انی تارکم فیکم الثقلین، یہ مجلس عزا جو ہے نا، یہ اس حدیث کی بھی تصدیق ہے، تمام فرشتوں کو گواہ کرتے ہوئے کہ اے میرے معبود، میں فرش عزا پہ آیا ہوں اور میں محمد و آل محمد کی محبت رکھتے ہوئے میں نے سورت الحمد بھی پڑھی ہے۔ سورت الحمد 7 مثانی، 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ، اور اس کی تفسیر میں ہے اور اس کے خواص میں ہے کہ جس نے 1 مرتبہ سورت الحمد پڑھی، توجہ، جس نے 1 مرتبہ سورت الحمد پڑھی، 7 آیتیں پڑھی، توجہ، تو بالکل مکمل ایک ختم قرآن کا ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت نہیں ہے وگرنہ ایک آیت کی ہی اگر تفسیر بیان کیا کہنا، سبحان اللہ، مجلس ہو جائے پوری بات۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ جتنے لوگوں نے سورت فاتحہ پڑھی، پڑھنے کے بعد کیا کیا کہ اے میرے معبود، اس کا جو ثواب مجھے ملا، اب وہ ثواب کتنا ملتا ہے اللہ ہی جانتا، اللہ ہی جانتا۔ بس ایک لفظ کا بتا دوں، ایک لفظ کا، ابھی وہ ذہن کے اندر رکھنا، ماں کے شکم کے اندر جو بچہ ہے، ہاں تبھی سمجھ میں آئے گی یہ بات۔ توجہ، سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کو 7 زمین اور 7 آسمان کے خزانے دے دیے جائیں اور اس کے لب سے 1 مرتبہ نکلے الحمدللہ، تو یہ 1 مرتبہ الحمد کا وزن جو ہے 7 زمینوں اور 7 آسمان سے بہتر۔ میں نے بھی الحمد پڑھی، بھائی نے بھی، بھائی نے بھی، رجیب نے بھی، بھائی مدثر نے بھی، بھائی ساجد نے بھی، ماشاءاللہ سب کے سب مومنین نے پڑھی۔ اب اسی کو جو ہے وہ 7 زمین اور 7 آسمان سے جو ہے وہ وزن کر کے اس کو تولیے گا ذہن کے اندر، حالانکہ یہ امکان بشر و ملک سے باہر ہے، اللہ ہی جانتا ہے کیا، اور یہ سب کا سب ثواب۔ اب یہ آپ نے ہدیہ کیا، ہدیے کی کیا بات ہے جناب؟ کیا بات، ہاں ہدیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ اکبر بھائی، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے تو تم ہدیہ تبھی قبول کرنا کہ جب تمہاری نیت یہ ہو کہ میں اس سے اچھا ہدیہ اسے لوٹاؤں گا، یا اس کے ہدیے ہی کو واپس کر دو۔ اللہ، میں نے کیا بات کہی آپ کے سامنے؟ کیا بات ہے بابا؟ آپ نے کیا کہا کہ اے پروردگار، یہ ثواب میں نے ہدیہ کیا
چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں سمجھ میں آیا چہاردہ معصومین کا معیار کیا ہے؟ کہ جو قرآن مجید کے ثواب بتائے گئے ہیں وہ سب کے سب ثواب جب ان کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے جو اس سے بہتر لوٹا دے۔ سوال بات بڑی ہو گئی ہے، جو اس سے بڑا ہدیہ لوٹا دے اسے مولا کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ متوجہ ہوئے آپ حضرات؟ اچھا جب یہ آپ کو ملا تو پھر آپ نے یہ ثواب کہا کہ نہ میں تو چہاردہ معصومین کے صدقے میں جس کے اصالے میں نے اسے تو اب اس کی کیا منزلت ہوگی؟ دنیا کے اندر کوئی ایک لمحہ بھائی ساجد ایسا ہے کہ جب کسی مومن کے لیے دعا نہ ہو رہی ہو؟ بے شک، بولیے ہر لمحہ، کوئی ایک لمحہ۔ ماشاءاللہ آپ تو کربلا جاتے ہیں، اللہ اہل بیت کے صدقے میں آمین وہاں جب آپ نے زیارت پڑھی ہوگی تو اس کے فرنٹ ہی پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں یہ زیارت پڑھتا ہوں اپنے والدین کی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، اپنی بہنوں کی طرف سے، اپنے مومن پڑوسیوں کی طرف سے، تمام ذوی الحقوق کی طرف سے، تمام ان مومنین و مومنات کی طرف سے جن کے حقوق ہم سے پامال ہوئے، جن کے حقوق ہماری گردن کے اوپر ہیں، ان کی طرف سے، اور تمام مومنین جو زندہ ہیں اور جو اس دنیا سے جا چکے ان سب کی جانب سے توجہ۔ اور پھر یہ سب کا سب ثواب جتنے آدم سے لے کے خاتم تک مومن ہیں ان سب کے اعداد کے برابر تو اللہ آپ کو دے گا، اور یہ ثواب سب تک پہنچائے گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ، آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے نامہ اعمال میں لگاتار لکھا جا رہا ہے۔ سبب اس کا کیا ہے؟ یہ ہے اقرار ولایت علی۔ محمد والے محمد صلوات اقرار ولایت علی علیہ السلام کا سبب کتنے کروڑ لوگ اس وقت جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ قنوت میں یقیناً جب قنوت وہ پڑھ رہے ہوں گے تو یہ ربنا اغفر لی وللمؤمنین آدمی اگر مومن ہو تو بیٹھے بیٹھے لے لے گا، تو بیٹھے بیٹھے کماتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ثمرہ لوگ ہیں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی محبت اور ولایت کا، کہ تم کہیں بھی ہو تمہارا نامہ اعمال جو ہے وہ کتنے لوگ، تبھی تو کہ محبت علی علیہ السلام گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، ہے یا نہیں؟ اسی طرح جو ہے یعنی ثواب کی ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہوتا ہے بھائی ساجد کہ جس نے ثواب کے اتنے بڑے بڑے سروت بتا دی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے بڑی بڑی سبیلیں لگا دی ثواب کی، وہ کتنا بدبخت ترین شخص ہوگا جو جہنم میں جائے۔ یہ کیا ہے؟ آپ گھر سے لے کے یہاں تک آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اقرار ولایت جو ہے آسان نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ طہارت سب سے پہلی شرط ہے، ہے نا؟ کیونکہ ایک ماں کے اصالے ثواب کے لیے مجلس ہے تو میں ایک بات کہوں گا تو ضرور، وگرنہ بیمار ہو جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے ہزار مرتبہ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ صاحبان زکا اور بہت ہی ایسی بستی کے اندر پڑھ رہا ہوں کہ جہاں
ہندوستان کے مایناز ترین خطیب ہمیشہ آتے رہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ جملہ دے کے دیکھتا ہوں کہ کہاں تلک دھمک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ایک آدمی کی توجہ، کتنی ہزار دفعہ سنی ہے یہ بات، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ تارا گڑھ والوں، ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے کہ کیا ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، پھر سوال کر رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کے ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے؟ دنیا اس حدیث کو بہت ہائی لائٹ کرتی ہے، اب اس کی سند کے اوپر میں بحث نہیں کرتا، ہاں ہے تو، مگر ہاں اس بات پہ ضرور بات ہے کہ اس بات سے جو ہے وہ کوئی کسی اور امی کو مراد نہ لے لے۔ تو ایک بات بہت غور سے سنیے، ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں، بھائی ساجد بہت دعوے کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں۔ پھر سنیے، ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں، اس لیے کہ ماں اگر خود جہنمی ہو، اس کا پیر بھائی سجاد اتنا لمبا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں ہو، پیر باہر ہو، اس کے پیر کے نیچے یہ تو بالکل ایک غیر منطقی بات ہو گئی۔ ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں۔ توجہ بھائی، بیٹھ جائیے، وہ چلی جائے گی بالکل بے شک، اگر آپ چلے گئے تو پھر 20,000 کا مسئلہ چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ماں کے پیر کے نیچے جنت نہیں، بے شک بے شک، یہ میں نے دعویٰ کیا ہے۔ ماں تو چونکہ شمر کی بھی تھی، آدمی کی توجہ، ماں تو شمر کی بھی تھی، اگر شمر کہنے لگے اے اللہ میں نے بھی اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے اور لوگوں سے بھی کروائی ہے، بات پڑھیے تو یہ بھی بدبخت شمر ملون بھی صلہ مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، جنت ہر ماں کے پیر کے نیچے نہیں، اس لیے کہ دنیا کی ہر شے انسان اپنی اکتسابی صلاحیت سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن محبت آل محمد ایک ایسا سرمایہ ہے جو اللہ کی پاک دامنی ہے۔ چونکہ جتنا بھی انحصار ہے سزا و جزا کا وہ تو محبت آل محمد پہ ہے، اور محبت آل محمد ثمرہ ہے ماں کی پاکیزگی، ہے یا نہیں؟ تو جنت ہر ماں کے پیر کے نیچے نہیں، جنت اسی ماں کے پیر کے نیچے ہے کہ جس کی کوکھ سے سردار جنت کا عزادار پیدا ہو۔ تو یہ مجلس عزائے سید الشہداء اسی ایک خاتون کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ جس کے یہاں بہترین عزاداری ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، اور خوش ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کی فطرت کے اندر
عزائے امام حسین علیہ السلام خون کی طرح گردش کر رہے ہیں. اس سے بہترین تو بھائی ساجد تبلیغ بتائیے. بے شک بے شک کوئی تبلیغ. یہ کتنا یعنی گھروں کے اندر اپنے ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی مثال اور اس سے بڑا بھی کوئی ثواب بتایا جا سکتا ہے؟ کوئی ثواب بے شک. یہ ایک مسلسل ایک تبلیغ ہے تاکہ انسان اپنے ہوش و حواس میں رہے، زمانے کی گردشوں کو اور زمانے کی روش کو بالکل پس پش ڈالنے کے بعد اپنے بزرگوں کے چلن پہ رہے، تاکہ اس کے گھر کے اندر مسلسل عزادار پیدا ہوتے رہے. اس لیے کہ بے غیرت ماں کے پیٹ سے کبھی اچھا صلوات پڑھو محمد والے تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و نے بعد دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. قرآن اور اہل بیت بالکل ہم وزن ہیں. یہ جیسے قرآن پاک اسی طرح اہل بیت پاک. جیسے قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام، اسی طرح اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی منصوص من اللہ ہے یا نہیں؟ جو جیسے سچا قرآن ایسے ہی سچے اہل بیت، جیسے قرآن معجزہ ایسے ہی اہل بیت معجزہ. اب قرآن مجید کی کیا کوئی دنیا کے اندر دعویٰ ہے؟ رات بھی میں نے مجلس میں کہا تھا کہ قرآن معمہ ہے. معمہ کیوں ہے؟ تاکہ لوگ اہل بیت کے محتاج رہیں. یہ پالیسی ہے پروردگار عالم کی. متوجہ ہوئے یا نہیں؟ جیسے قرآن معجزہ ایسے ہی اہل بیت معجزہ. قرآن معجزہ، اس کا ہر حرف معجزہ. توجہ، اس کے اندر کیسے کیسے معجزات. قرآن پہ جیسے ایمان رکھنا واجب مسلمان ہونے کے لیے، اہل بیت پہ ایمان رکھنا بھی واجب مسلمان رہنے کے لیے. قرآن کی کوئی بات اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر بھی ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے اگر مسلمان رہنا ہے. قرآن مجید کی کون سی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا اصحاب کہف کا 300 سال غار کے اندر بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہنا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں تو نہیں آتا. بشر سے بشری عادات سے بالکل خارق العادات بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اب نہ آئے سمجھ میں، ایمان تو رکھنا ہے اگر مسلمان رہنا. کتنی ترقی کر گئی ہے سائنس، بتائیے کہ ذرا سی چیزوں پہ کتنا فوکس ہے اور کتنا باقاعدہ جو ہے ٹیکنالوجی کتنی ہائی ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک چیونٹی کی آواز جو ہے کوئی ریکارڈ نہیں کر پایا. 8 کلومیٹر کی بلندی پہ اڑتے ہوئے تخت سلیمان جہاں فوج فرا بھی ہے، اور 8 کلومیٹر کی بلندی پہ اڑتے ہوئے سلیمان نے ایک چیونٹی کی آواز سنی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا یہ سمجھ میں آتا ہے؟ بتائیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا تو پڑے گا اگر مسلمان رہنا ہے. اور جیسے قرآن مجید کے معجزات پر چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا واجب ہے مسلمان رہنے کے لیے، تو اسی طرح علی مرتضیٰ علیہ السلام اگر مردے کو زندہ کرے تو کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کیسے زندہ کر دیا. ماننا پڑے گا اگر مسلمان رہنا ہے. جیسے قرآن معجزہ، اسی طرح ان کے کتنے معجزات ہیں. دیر تو نہیں ہو رہی ہے پڑھتے کتنے معجزات ہیں ان کے.
اللہ اکبر، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مگر بات تو جب ہے، اگر کوئی مسلمان رہنا چاہے اور مسلمان مرنا چاہے تو وہی یقین بھی کرتا ہے، بے شک بے شک، اور پھر وہ نہ اس بات سے ہٹتا ہے نہ اپنے دل کے اندر تردد آنے دیتا ہے۔ ہاں ہاں، لیکن جسے ماننا ہی نہیں ہے تو چاہے اس کے سامنے آپ کوئی بھی دلیل رکھ دیجئے۔ ہاں اللہ اکبر، ایک واقعہ سناؤں، بڑا لطیف سا واقعہ ہے، دل خوش ہو جائے گا۔ جعفر دقان ایک راوی ہے، جعفر دقان بغداد کے رہنے والے ہیں۔ وہیں ایک بہت بڑا استاد جو فن حدیث میں ایک ید طولہ رکھنے والا تھا، جن کو بھی جو ہے وہ دونوں کو راوی کہتا ہے، مجھے جعفر دقان کہ مجھے بھی بہت شوق تھا علم حدیث سیکھنے کا۔ تو میرا ایک دوست اور تھا، ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ جا کے اسی سے سیکھتے۔ ہم اس کے پاس گئے اور اس نے بھی منظور کر لیا ہمیں پڑھانا۔ ہم روزانہ جاتے تھے اس کے پاس، مگر ہم نے اسے مارک کیا کہ لاکھوں حدیثیں جس کے یاد ہوں، لاکھوں، اسی کو کہتے ہیں شیخ الحدیث، اس کے لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد ہوں، کہ جب بھی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں کوئی حدیث سناتے تھے تو وہ فوراً ایک دم جو ہے اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ متغیر ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں یہ شک ہوا کہ یہ بدبخت ناسبی ہے۔ ناس بھی ہے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ نہیں یار، سوء ظن نہیں کیا کرتے کسی کے لیے، ابھی اس کی کوئی بات آشکار تھوڑی ہے۔ کہا کہ یار چلو اس کو آزماتے ہیں کہ یہ بات ہم جو سوچ رہے ہیں اس کے مطابق یہ درست ہے یا نہیں۔ ایک حدیث ہم نے ایسی تلاش کی کتاب کے اندر کہ جو طرفین میں بالکل صحیح السند، جس پہ کوئی ڈیش ہی نہیں لگا سکتا کسی فرقے کو، مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی فضیلت۔ ہم اس کے پاس لے کے گئے، ہم نے کہا استاد ذرا سا دیکھیے یہ کیا ہے، یہ حدیث، اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، اس کا کیا تسلسل ہے، کیا ہے۔ اب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد چہرہ تو اس کا متغیر ہو ہی گیا تھا، کبھی ایک آنکھ بند کر رہا ہے کبھی دوسری کھول رہا ہے۔ کہا کہ دیکھو بھائی ایسا ہے کہ اس کی سند بھی صحیح ہے، املا بھی صحیح ہے، راوی بھی صحیح ہے، بلاغت کے اعتبار سے بھی بہت عالی ہے، فصاحت بھی بہت عمدہ ہے، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا ہے کہ علی مرتضیٰ کی یہ فضیلت ہے، میرا دل نہیں مانتا۔ کہا کہ بس ہو گیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا کہ بھائی یہ ناسبی ہے کم وقت، اب اس کے پاس پڑھنے نہیں آیا۔ ہم نے یہ نیت کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ جعفر دقان کہتا ہے کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ جیسے بغداد کی جامع مسجد کے اندر وہ ہمارا استاد بھی بیٹھا ہے، ہم بھی ہیں وہیں، تو اس کے اندر پاکیزہ کلمات بھی صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ تو اس نے خواب دیکھا کہ وہ ہمارا استاد بھی وہیں مسجد کے اندر ہے، ہم مسجد سے باہر آنے کے لیے آمادہ ہوئے، ہم نے دیکھا مولا امیر المومنین ایک یمنی خچر کے اوپر جو ہے وہ سوار ہیں غصے کی حالت میں، اور حضرت کے دست مبارک میں ایک نوکدار عصا ہے کہ ہم نے حضرت کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ آج اس کی محدث کی خیر نہیں۔ جناب امیر علیہ السلام بڑھے اس کی طرف اور اس کی آنکھ میں وہ عصا چبھونے کے بعد کہا کہ بدبخت، میری فضیلت کا اقرار کرتے ہوئے تجھے بڑی موت آتی ہے، اور اس کی آنکھ کے اندر وہ عصا چبھو دیا، فوراً ہماری آنکھ کھل گئی۔ اب جعفر دقان کہتا ہے کہ میں دوڑا اپنے بھائی کے، اپنے دوست کے گھر کی طرف،
बस अभी आधे ही रास्ते में पहुंचा था कि मेरा दोस्त जो है आधे रास्ते में वाह 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 वाह। मैंने भाई तू कहाँ जा रहा है? मैं तो तेरे घर जा रहा था। कहा खुदा की कसम मैं भी तेरे घर जा रहा क्या था। बात। कहा कि क्यों? कहा कि ख्वाब देखा है। हाय 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 हाय। कहा कि भाई मैंने भी ख्वाब देखा। हाँ, हाँ। कहा कि ख्वाब तू बता रहा है या मैं बताऊं? कहा कि भाई मैं बताऊंगा पहले। मैंने इस तरीके से देखा। कहा कि वहदहुल्लाह शरीक की कसम मैंने भी ऐसा ही हाय हाय। अरे हमने तो देख लिया ये ख्वाब, अब उसका भी तो पता लगाएं कि क्या है? जिसके साथ ये वाक़या हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो सुबह हुई, आधी रात के बाद से। जल्दी जल्दी उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद कहा तातीबात बाद में देखी जाएगी जो होगा, बस पहले उस्ताद की खबर लेने जाने के बाद। तो बच्चे बिला वजह नहीं सुना रहा हूँ ये बात, उसके बाद एक और सुनाना है मुझे, फिर सलवात पढ़िए मुतवज्जे हुए आप हज़रात। अब जाने के बाद दक्कुल बाब किया। अब उस्ताद है, उस्ताद को उस्ताद ही होता है। दरवाजे पे उसकी जो है वो खादिमा आई। कहा कि उस्ताद से बातचीत करना। कहा कि पता ही नहीं रात से उस्ताद जो है अपनी आंख के ऊपर हाथ रखे हुए जो है बार यही कहते हैं कि अली ने मुझे काना कर दिया। कहा कि हाँ 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 हम उनके लिए मरहम लेके आए हैं। फौरन जो है वो हटा के एक तरफ अंदर दाखिल हो गए सहन के अंदर। वो ऐसे हाथ रख के खड़ा है। कहा क्यों आए हो? कहा कि उस्ताद ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा है? कहा कि ख्वाब हमने ये देखा है। कहा तूने क्या ख्वाब देखा? कहा कि हमने भी ये ख्वाब देखा कि अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने आपकी आंख के अंदर जो है वो असा की नोक चुभो दी और आप पूरी तरीके से चिल्ला रहे हैं। इसकी ताबीर क्या है? कहा कि ताबीर पूछने के लिए आया है। तुमने तो ये ख्वाब देखा है, मैंने झेला है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले तुमने तो देखा है, मैंने झेला है ये। कहा कि तो उस्ताद एक बात सुनो फिर। मौला अमीरुल मोमिनीन करीम इब्ने करीम है, उन्होंने तुम्हें फिर भी निजात की ऑफर की है। वो तुम्हारे दिल के अंदर भी चुभ हो सकते थे, गले के अंदर भी चुभ हो सकते थे, तुम्हें मार भी सकते थे। मेरे मौला ने तुम्हें तौबा के लिए मोहलत दी है। मोहलत देना अली की शान है। करीम है, वो मुंतहल हिल्म है। हिल्म का तकाजा ही ये होता है कि मोहलत दी जाए, और मोहलत वही देता है कि जिसके कब्जे से कोई चीज बाहर ना हो। बेशक बेशक। फिर अगर किसी ने कोई बदतमीजी की फिर पकड़ लो, है या नहीं? तो मोहलत तो वही देता है जिसके पास पावर हो। मुतवज्जे हुए आप हज़रात? तो उसने पता है क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर। बस जवाब सुनिए उस मलूम का। वो कह रहा है कि क्या बात कही तूने कि तौबा करूं? किस बात की तौबा करूं? कहा कि तौबा ये कि तुम जो अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम पे फला 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 को तरजीह देते हो, ये देना छोड़ दो वरना हलाक हो जाओगे। तो उसने फौरन एकदम अपनी आंख पे हाथ रख के कहा कि तो फिर एक बात सुनो, अगर अली मेरी दूसरी आंख भी फोड़ दे तब भी मैं यही कहूंगा कि अबू बकर जो है वो उनसे कहा कि बस वो तो पहचान लिया, इसके दिल के ऊपर मोहर लगी है ना। 2 दिन के बाद दूसरी भी आंख फूट गई। तीसरे दिन जो है वो उसके बदन के अंदर राशा सा होने लगा, बदन गलने लगा। 1 हफ्ते में मर गया। कुछ दिन के बाद पता चला वो तो सड़ के मरा। अल्लाह हो गया। एक तो ये है कि जिसको बाकायदा नहीं मानना वो मान ही नहीं सकता, लेकिन जो मानने वाला है वो कैसे मान जाता है। बस ये वाकया सुना रहा हूँ और बस आप अपने घर अल्लाह
دیکھیے چاہے کسی بھی قوم کے اندر ہو، اگر ماں اچھی ہے تو مولا کی ولایت کے قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا، بس یہ شرط ہے۔ متوجہ ہوئے؟ ایک شخص راوی کہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ عمرہ کرنے کے لیے میں گیا، میں نے دیکھا کہ جبل غفیر مقام ابراہیم بہت بڑا مجمع، بہت بڑی بھیڑ۔ میں نے بھائی کون؟ یہ بھیڑ ہے کس وجہ سے؟ کہا کہ ایک عیسائی جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، اور کوئی معمولی عیسائی نہیں ہے، بہت بڑا عالم تھا ان کا، عیسائیوں کا بہت بڑا عالم، اس پوری عیسائیت جس کا طواف کرتی تھی، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا یکایک وہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اب اس کے چاہنے والے بھی جو ہے وہ جوب در جوب آنا شروع ہو گئے، بھائی اتنا بڑا عالم جو ہے۔ تو اب راوی تو راوی ہے، راوی کا مطلب جتنا میڈیا ہے سب کا سب، یہ سب کے سب وہاں پہنچ گئے۔ جانے کے بعد کہا کہ بھائی آپ جو ہے بتا سکتے ہیں ہمیں آپ کیوں مسلمان ہوئے، کس وجہ سے؟ کہا کہ شور شرابہ پہلے بند کرو، سوال سب کا تمہارا ایک ہے، الگ الگ مت کرو، ایک ہی سوال ہے نا کہ میں کیوں ہوا، تو سنو میں کیوں ہوا۔ کہ میں اپنے گرجا میں بیٹھا ہوا تھا بڑے اطمینان سے، یکایک جو ہے وہ میرا دل چاہا کہ میں ذرا سا روشن دان میں باہر دیکھوں کہ کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی باہر دیکھا تو میں نے ایک عجیب و غریب پرندے کو دیکھا، پرندہ، اس کی صورت گدھ جیسی تھی، بہت ہی ڈراؤنا پرندہ، خطرناک۔ وہ آیا اور اس نے آنے کے بعد جو ہے وہ 1/4 حصہ انسان کے بدن کا جو ہے وہ اگل دیا۔ میں تو بڑا متحیر ہوا، کیا ہے؟ وہ اسے اگل کے چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، 1/4 اس نے پھر اگل دیا۔ میں اور متعجب ہو گیا، میرے تو حواس خراب ہو گئے کہ یہ کہاں سے کون آ، کس کو یہ کھا کے آیا ہے، کس کو اگل رہا ہے، کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا، وہ پھر آیا، اس نے تیسرا حصہ بھی اگل دیا، پھر اڑ گیا۔ میں تو اور متحیر ہو گیا، اتنے میں ابھی حیرت سے باہر نہیں نکلا تھا، پھر وہ چوتھی دفعہ آیا، اس نے چوتھا حصہ بھی اگل دیا، اور اسے جیسے ہی وہ اگل کے واپس گیا تو وہ حصے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے، اور وہ ایک بالکل توانا آدمی کی شکل میں کھڑا ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے بات کروں، کیا کروں، مگر میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے، ہاتھ پیر میرے کانپ رہے ہیں، لرز رہا ہوں کہ یکایک وہ پرندہ پھر آیا، اور اس نے آنے کے بعد اتنی خطرناک اس کی چونچ تھی کہ جسے بیان کرتے ہوئے میرا دل لرز رہا ہے۔ اس نے اسے اپنی چونچ میں 1/4 حصہ پکڑا اور اسے کاٹ لیا، اور وہ ایسا بری طرح تڑپ رہا تھا کہ جس کا تڑپنا میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، 1/4 حصہ پھر کھا کے چلا گیا، پھر تیسرا حصہ کھا کے چلا گیا، چوتھا حصہ کھا کے چلا گیا۔ تو میں تو ابھی پریشان تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ یکایک وہ پھر آیا اور پھر اس نے اگلنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نے اگلا وہ انسان پورا کا پورا جو ہے وہ پھر زندہ ہوا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو آخر ہے کون؟ ابھی پرندہ جو ہے وہ چلا گیا تھا، تو میں نے موقع کو غنیمت سمجھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تو ہے کون، یہ معاملہ کیا ہے؟ توجہ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں کیا بتاؤں کہ میں ابن ملجم مرادی ہوں۔ کہا کہ تو نے جرم کیا کیا؟ کہا کہ میں نے جرم یہ کیا ہے کہ میں نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی جانشین کو میں نے قتل کیا، اور جو عمل تو نے دیکھا ہے
یہ عمل روزانہ میرے ساتھ 40 دفعہ ہوتا ہے. اس میں ایک میسج تو ملتا ہے کہ اگر کوئی علی مرتضیٰ کی مخالفت کرے چین نہیں لے سکتا. بات پڑھیے محمد آل محمد. کہا کہ بس اس نے جو مجھے بتایا میں تو بالکل بحر حیرت کے اندر ڈوب گیا اور فوراً میری عقل نے مجھے میری رہنمائی کی کہ جس نبی کے وسیع کا یہ عالم ہو اور وہ اتنا پیارا ہو اللہ تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے میں مجھے کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے. میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی ولایت کا بھی کلمہ پڑھا. دیکھا ادھر تو اس نے مکمل طریقے سے دیکھا پھر بھی اس کے دل کے اوپر مہر رہی, لیکن ادھر اس نے یہ ماجرا دیکھا فوراً قبول بھی کر لیا. تو یہ ہے توفیق الہی. ہم جو مجلس عزائے امام حسین کرتے ہیں واقعاً یہ توفیق الہی ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ہاں اس لیے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے قرآن کی آیت ہے کہ جناب ابراہیم کو حکم دیا پروردگار عالم نے خانہ کعبہ تعمیر کرو. جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد اعلان کرو حلم الی الحج, کہ میرے معبود یہاں نہ کوئی گھاس کا تنکا ہے نہ پانی کا کی کوئی بوند ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہا کون میری آواز سنے گا؟ کہا کہ آواز تو دے, اس آواز کو پہنچانے والے ہم ہیں. لہذا جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے, کہا حلم الی الحج. میرے مولا فرماتے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں نے یہ آواز سنی, جس نے اس پہ لبیک کہی مرنے سے پہلے حج ضرور کرے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, دیکھیے حج اسی کا ہوتا ہے جس کے دل میں علی مرتضیٰ کی یہ سب کو حاجی مت سمجھ لینا. سب بات پڑھیے محمد آل محمد. تو اب ابراہیم اگر آواز دے تو اللہ قیامت تک پہنچا دے, اور اگر فخر ابراہیم آواز دے. فخر ابراہیم کون ہے؟ سرکار سید الشہداء جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد, اصحاب انصار کی شہادت کے بعد آخری شہادت جناب علی اکبر کی پہلے میرے مولا نے آواز دی. کیا آواز؟ اللہ حل من ناصر ینصرنا. اے فرش عزا پہ بیٹھنے والوں, یہ مت سمجھ لینا کہ تم ایسے ہی آ گئے, بلکہ تم سب نے حسین کی اس آواز پر عالم ارواح میں لبیک کہا ہے, تب یہ توفیق نصیب ہوئی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی امام حسین نے کہا نا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, تو جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو جتنی اہمیت کا مالک ہو اس کے بچوں سے اتنا ہی پیار کیا جاتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر سیستانی صاحب آ جائیں اس بستی کے اندر اور ان کا پوتا ہو چھوٹا سا, آپ مجھے بتائیے کہ کون آدمی ایسا ہوگا کہ جو اس کو پیار کرنا پسند ہے؟ جس نے اسے گود میں لے لیا تو وہ نہ جانے کیا اپنے آپ کو سمجھے گا اور اپنا لیے کتنے بڑے شرف کی بات مانے گا. حسین کا چشمہ سوچ کر دیکھو, خدا کا فضل ہے جناب علی اصغر. مثال نہیں ملتی کائنات کے اندر کہ جو ایسا عظیم شہید ہے, اللہ اکبر, کہ جس میں 3 بھال کا 3 سور کہہ دینا بھی بڑا آسان ہوتا ہے. جانتے ہو
کہ یہ اس زمانے کی میزائل تھی، اس زمانے کی میزائل، یہ میزائل پھینکنے والا تھا یہ حرملہ ملعون اس کے اوپر۔ مگر کیا پالیسی ہے حسین ابن علی آپ کی، اور کیا حکمت ہے کہ کیا مرتبہ ہے حسین ابن علی کو کون سمجھ سکتا ہے بھائی مدثر؟ کون سمجھ سکتا ہے میرے آقا امام حسین علیہ السلام کہ حضرت شامی بہت بڑا پہلوان، ہزار لوگوں سے لڑنے والا، مگر کیا پالیسی ہے حسین کی کہ 13 برس کے بچے سے قتل کروایا۔ اسی طرح حرملہ سب سے بڑا تیر انداز ہوئے زمین کا، 6 مہینے کے بچے سے ذلیل کروایا۔ آج بھی جب کوئی سنتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کے گلے پر حرملہ کا تیر، اللہ اکبر، طفل من الاذن الى الاذن، ارے بچہ کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا تھا، بچہ کان سے لے کے کان تک ذبح ہو گیا۔ حسین ابن علی نے خون کو چلو میں لیا اور اپنے لال کے خون کو آسمان پہ پھینکنا چاہا۔ آسمان والوں نے کہا کہ اگر آسمان کی طرف یہ خون آ گیا 1 بوند پانی نہیں برسے گا۔ زمین نے بھی منع کر دیا۔ ہے کوئی حسین کو چیلنج کرنے والا؟ اگر حسین زمین پہ پھینک دیتے یا آسمان پہ پھینک دیتے، تھا کوئی پوچھنے والا حسین سے آپ نے یہ کیوں کر دیا؟ مگر یہ ہے حسین، یہ منتہی علم، انہی کے سینے کے اوپر سجتا ہے یہ تمغہ، منتہی علم کہ انہوں نے اپنے ششماہ علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں، دل کے اندر خیال ہے کہ جس حالت میں علی اصغر کو لایا تھا، اگر اور جس حالت میں لے کے جا رہا ہوں، اگر کسی ماں نے دیکھ لیا تو ماں مر جائے گی۔ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا تصور کر کے سنیں، اور اگر کسی بہن نے دیکھ لیا تو بہن کا دم نکل جائے گا، اگر کسی پھوپھی نے دیکھ لیا تو پھوپھی مر جائے گی۔ لیکن حسین ابن علی علیہ السلام مجبور تھے وعدہ طفلی وفا کرنے کے لیے، در خیمہ پہ آئے اور آنے کے بعد آواز دی رباب اپنے ششماہ کو لے جاؤ۔ ارے در خیمہ پہ سب سے پہلے آنے والی بچی علی اصغر کی سگی بہن نام سکینہ، آنے کے بعد بچی نے استفہامیہ لہجے میں پوچھا، اے بابا کیا میرے بھیا کو پانی پلا رہا ہے؟ حسین نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، گردن ہلا کے منع کیا، اور جیسے ہی حسین نے ہٹایا اور جیسے ہی سکینہ نے اپنے ماجائے کو دیکھا، اس حالت میں دیکھا کہ من کا ڈھلا ہوا ہے، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہیں، آدھی بند ہے، لبوں کے اوپر مسکراہٹ ہے۔ اس حالت میں سکینہ نے جیسے ہی جو ہے وہ یہ منظر دیکھا، اپنی ہتھیلیوں کو الٹا کر کے اپنی آنکھوں پر رکھا اور دوڑی اور کہا کہ ارے اللہ جیسا میرا بھیا سیراب ہوا ہے، اللہ ایسا سیراب کسی کو نہ کرے۔ ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے۔ معبود جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اس کے درجات میں معبود تجھے آل محمد کی آبرو کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم فضائل نہیں سمجھ پاتے۔ معبود تجھے آل محمد کی آبرو کا واسطہ ہمارے ان تمام تر گناہوں کو بخش دے جو ہمیں حسین کے غم میں تڑپ تڑپ کے رونے نہیں دیتے۔ مجھے محمد و آل محمد کی آبرو کا واسطہ میرے معبود ہمیں ان تمام تر گناہوں سے ہمیں جو ہے وہ نجات عطا فرما کہ جس کی وجہ سے ہمارے بدنوں کے اندر امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ پالنے والے تجھے آل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ ہمارا ہاتھ کسی ذلیل قوم کے ہاتھ میں نہ دے، جو ہاتھ اس وقت تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں، یہاں سے کسی کو خالی ہاتھ نہ واپس نہ لوٹا۔ حسین علیہ السلام کے علاوہ
اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار دے جعل محمد علیہ السلام کی آبرو کا واسطہ میرے پروردگار منتقم خون حسین حضرت ولی حضرت اللہ تعالیٰ فرد الشریف تاکہ حضرت کا ظہور ہو دل ممکن کے مسئول ہو حق کا بول والا ہو ربنا تقبل انك انت السميع العليم ما شاء الله لا قوة الا بالله